بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین اور پیارے بچوں، آج ہم یہ قرآنی قاعدہ ہے، اس کی ہم پہلی تختی بچوں کو پڑھائیں گے اور جتنے بھی ہمارے سامعین اور ناظرین ہیں سب کو ہم یہ تختی پڑھنی سکھائیں گے اور اس کا پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ عمومی طور پر ہمارے مساجد اور مدارس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچہ مسجد میں آیا ہے، قاری صاحب نے سبق دے دیا، الف با تا سا جیم ہا یاد کر کے رہ کے۔ محترم بھائیوں اور پیارے بچوں، یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے بچے کو اعوذ باللہ پڑھنی سکھائیں۔ ہوتا کیا ہے، مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ بچے دو مرتبہ نازلہ قرآن پڑھ چکے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ کیوں پڑھنی سکھائی نہیں جاتی؟ اعوذ باللہ پڑھنی سکھائیں اور بسم اللہ پڑھنی سکھائیں، پھر اس کے بعد اس تختی کا تعارف کروائیں۔ اور اس تختی میں کچھ حروف ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، کچھ حروف ہیں جن کو سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور کچھ حروف ہیں جن کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ سب حروف کی پہچان کروائی جائے۔ جب تک بچہ موٹے حروف کو صحیح طرح ادا نہیں کر لیتا، جب تک بچہ سیٹی والے حروف کو نہیں پڑھ لیتا، جب تک بچہ نرم حروف کی ادائیگی صحیح نہیں کر لیتا، اتنی دیر تک اس بچے کو آگے نہ چلائیں۔ اعوذ باللہ کی پریکٹس کیسے کرانی؟ سب سے پہلے آپ اس کو اعوذ پڑھائیں، پھر باللہ پڑھائیں، اعوذ اعوذ، حمزہ اور عین کی پہچان کروائیں، اعوذ باللہ، ایسے پڑھے ایک حرف کر کے بچوں کو پڑھائیں۔ من الشیطان الرجیم، ایسے بچوں کو پڑھنے کا طریقہ سکھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اعوذ باللہ کا۔ شیطان الرجیم، توا تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں، توا میں واو ادھر لکھی نہیں ہوئی اعوذ باللہ میں، تو یہ سارا طریقہ غلط ہے۔ اس کو صحیح پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اعوذ باللہ کو صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح بسم اللہ ہے، بسم اللہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم بھائی کہاں سے آ گئے بچوں؟ الرحمن الرحیم نہیں ہے، ادھر واو تو ہے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، ایسے بچوں کو پڑھ کے اور بچوں کو پڑھ کے سنائے اور ان سے سنیں، پریکٹس کروائے بچوں۔ اور پھر اس کے بعد تختی کا آغاز کرنا ہے۔ تختی کے آغاز میں بچوں کو دو باتیں ضرور بتائیں کہ بچوں یہ الف سے لے کر یا تک یہ پورے ان کو کیا کہتے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے۔ یہ الف سے لے کر یا تک ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ یہ بچوں کو بار بار پڑھائیں، یاد کروائیں کہ ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ اور ان کی تعداد کتنی ہے یہ بھی بچوں کو بتائیں۔ ان کی تعداد 29 ہے۔ بچوں کو تختی پر جب یہ پورا عبور ہو جائے، بچوں کو پتہ چل جائے کہ یہ تختی حروف تہجی کی ہے اور اس کی تعداد 29 ہے، پھر آگے بچوں کو پڑھنے کا طریقہ بتائیں۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں الف با تا سا نہیں، ہر حرف لمبا لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ ہر حرف کے ساتھ ایک الف مدہ لگا ہوا ہے، اس کے مطابق اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا، جس کے ساتھ اس کی ادائیگی میں اس لفظ کے حرف کے حسن میں اضافہ ہوگا۔ صرف الف لمبا نہیں ہوگا اور حمزہ لمبا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ باقی تمام حروف لمبے ہوں گے، ان کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال
صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یہ اس تختی کو پڑھنے کا طریقہ ہے. ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک حرف کر کے علیحدہ علیحدہ بچے کو پڑھایا جائے اور اس میں بچے کو بتایا جائے کہ 7 حروف ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھا جانا ہے اور 3 حروف ہیں جن کو سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور 3 حروف ہی ہیں جن کو نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا. موٹے حروف 7 کون سے ہیں؟ خا صاد ضاد طا ظا غین قاف. یہ 7 حروف موٹے ہیں. جب تک بچہ ان کو صحیح طرح ادا نہیں کر لیتا، موٹے نہیں پڑھتا، تب تک بچے کو اگلی تختی پر نہ لگائیں. یہ پورے قرآن کے کا حسن ہے. اور اسی طرح سیٹی والے 3 حروف ہیں، صاد زا سین. یہ 3 حروف سیٹی والے ہیں. ان کو جب تک بچہ اچھے طریقے سے ادا نہ کر لے تب تک بچے کو اگلے والی تختی پر نہ لگائیں. اور اسی میں 3 حروف ہیں جو نرمی سے ادا کیے جاتے ہیں، ظا ذال سا. یہ 3 حروف ان کو نرمی سے پڑھنا ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے. پھر قرآن پاک کا حسن باقی رہے گا اور الفاظ صحیح طرح ادا ہوں گے. یہ پوری تختی کا پڑھنے کا طریقہ ہے. پھر اس کے بعد بچوں کو جو ہم آواز حروف ہے ان کی پریکٹس کروائی جائے. جیسے ہا ہے اور ہا ہے، ان دونوں کا فرق بتایا جائے. ہا اور ہا، سین اور صاد، سین کو باریک صاد کو موٹا، ضاد اور ظا، ان دونوں کا فرق بتلایا جائے بچوں کو. اسی طرح حمزہ اور عین، ان دونوں کا فرق بچے کو بتلایا جائے. اسی طرح ذال اور زا، اس کا فرق بچے کو بتلایا جائے. جو ہم آواز حروف ہیں قاف اور کاف، اس کا فرق بچے کو بتلایا جائے. تو محترم سامعین اور ناظرین، اس طرح اگر ہم بچے کو محنت کے ساتھ تختی پڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بچہ جو ایک ناظرہ پڑھ جائے گا وہ بہترین ایک قاری کی طرح قرآن مجید کی تلاوت کر سکے گا. تو میں امید رکھتا ہوں اپنے سامعین اور ناظرین سے کہ وہ ضرور اس کو اہمیت دیں گے اور اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.